قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ قربانی ہم سے یہ چاہتی ہے کہ جب کبھی دین اسلام کے لیے اللہ کی خاطر ہماری جانوں کو قربان کرنا پڑے، ہماری اولاد کو قربان کرنا پڑے، ہمارے جذبات کو قربان کرنا پڑے، خواہشات کو قربان کرنا پڑے، اپنی مال و دولت کو قربان کرنا پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے، تب جا کر کے ہماری قربانیاں قبول ہوں گی میرے بھائیوں۔ یہ ہے اصل قربانی کا مقصد، اور یہ ہے قربانی کی اصل روح۔ اور جب تک ہمارے اندر یہ روح نہیں پائی جائے گی، یہ نہیں آئے گی، یقین مانیے بس ہم ذبح کر رہے ہیں، ہم قربانی کر رہے ہیں، ہم گوشت کاٹ رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، بس یہی اس کا مقصد ہے۔ قربانی ہم سے کیا چاہتی ہے؟ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہم سے قربانی چاہتی ہے وہ ہے اخلاص اور للہیت۔ قربانی ہم سے جو چیز چاہتی ہے وہ ہے اخلاص، خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم قربانی کریں۔ زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، ہمارے ہر عمل کا ذرہ ذرہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشی کے لیے ہو۔ قربانی ہم سے چاہتی ہے وہ ہے ایثار، اپنی چیزوں کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا، ایثار، اور غربا کی مدد کرنا، غربا اور مساکین کی مدد کرنا۔ قربانی ہم سے یہ چاہتی ہے۔ اللہ تبارک نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم قربانی کو، گوشت کو خود کھاؤ اور غربا اور مساکین کو تقسیم کرو یا بانٹو، ان تک پہنچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ غربا اور مساکین میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے سال بھر گوشت کی شکل تک نہیں دیکھی ہوتی ہے، تو ایسے میں یہ جو ہے یہ سنت ہمیں جو ہے غربا اور مساکین کا جو ہے خیال کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم آج ہمارا ماحول دیکھیں، ہمارا ماحول، ہمارے گھروں کی حالت دیکھیں، سب سے بیکار گوشت، سب سے بیکار ہڈیاں، سب سے بیکار چربی، پھینکنے کے لائق جو گوشت ہوتا ہے وہ ہم لوگ غربا اور مساکین کے لیے رکھتے ہیں۔ محترم حضرات، ذرا سوچئے آپ کے ایمان کی کیفیت کیا ہے، آپ کا ایمان کس کلاس میں پہنچا ہوا ہے، سوچئے ذرا۔ سب سے بیکار گوشت ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کو تک، جو مالدار ہوتے ہیں، دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں، ان کو اچھا 3 4 کلو کا گوشت بہترین، نہیں بھائی، انہوں ناراض ہو جاتے ہیں، اچھا اٹھا کر کے بیچو۔ یہ ہماری سوچ اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ جبکہ قربانی کے 3 حصے کرنے کا حکم دیا گیا۔ پہلا حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ کیا ہے؟ غربا اور مساکین کے لیے۔ یہ جو ہے قربانی کا طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى الأنبياء وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ بزرگان ملت،
نوجوانان اسلام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، ستائش صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا اکیلا تنہا پروردگار ہے۔ اس رب العالمین کا معاملہ ایسا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کائنات میں کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ویسے ہوں گے جیسے آپ کی مٹھی میں ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے آسمان تک پہنچنے کی جو مسافت بنائی ہے وہ 500 سال کی مسافت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی جو موٹائی بنائی ہے وہ 500 سال کی مسافت کی ہے۔ دونوں آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے وہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ 7ویں آسمان اور عرش الہی کے درمیان ایک سمندر، ایک دریا حائل ہے جس کی گہرائی بھی 500 سال کی ہے۔ پانی پر اللہ رب العالمین کا عرش ہے اور عرش پر اللہ کی ذات مستوی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے۔ کالی رات میں کالے پہاڑ تلے کالی چونٹی چلتی ہے، عرش الہی کا پروردگار اس چونٹی کو دیکھتا بھی ہے، اس چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، اور وہ چونٹی بل سے باہر کیوں نکلی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے اعلان کرواتا ہے، کون ہے گناہوں کا پاپی، اپنے گناہوں کی بخشش مجھ سے طلب کرے، میں اس کو بخشنے والا ہوں۔ کون ہے سوالی، جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کا جواب دینے والا ہوں۔ کون ہے بیماریوں کا مارا، جو اپنے بیماریوں کی شفا مجھ سے طلب کرے میں اس کو شفا دینے والا ہوں۔ یہ ندا ایک بار نہیں بلکہ بار بار لگائی جاتی ہے۔ محترم حضرات، اس مختصر سی حمد کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے بتا دوں کہ آج میرا جو موضوع ہے خطبے کا وہ ہے قربانی ہم سے کیا چاہتی ہے۔ قربانی ہم سے کیا چاہتی ہے، قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، قربانی ہم سے کیا چاہتی ہے اور کیوں چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں کا ہر فرد یہ بات جانتا ہے، ان قریب ہم لوگ ایک بہت ہی عظیم اور مقدس عبادت کو انجام دینے والے ہیں۔ اس مقدس اور معزز عبادت کو انجام دینے سے پہلے ہم کو یہ بات معلوم کرنی ضروری ہے کہ جس عبادت کو ہم انجام دینے جا رہے ہیں اس عبادت کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، وہ عبادت ہم سے چاہتی کیا ہے، ہم کیوں کر ہی رہے ہیں، آخر کیوں کر رہے ہیں اس عبادت کو، اس عبادت کا مقصد کیا ہے، اس کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ محترم حضرات، یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ قربانی کی اصل روح اور قربانی کا اصل جو مقصد ہے وہ صرف جانور پر چھری چلانا نہیں ہے، جانور کو خرید کر کے جانور کے گلے پر چھری رکھنا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب ہم جانور پر قربانی چلائیں یا چھری چلائیں اس سے پہلے ایک چھری ہم کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی چھری اپنے نفسانی خواہشات پر چلانا ہے۔ آپ جانور کی تو قربانی کر لیں گے، گوشت کی تو قربانی کر لیں گے، حقیقت میں وہ قربانی نہیں ہے جب تک کہ ہم چھری اپنے نفسانی خواہشات پر نہ چلائیں، جب تک کہ اس چھری کو ہم اپنے مکاریوں پر نہ چلائیں،
ہمارے گناہوں پر نہ چلائیں، اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو غیبت کی برائی ہے اس پر نہ چلائیں، جھوٹ کی برائی پر نہ چلائیں۔ ہمارے اندر جتنی کوتاہیاں ہیں، رب کی نافرمانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو جو ہے عدول کرتے ہوئے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے جو زندگی گزار رہے ہیں، اس پر پہلی چھری چلنی چاہیے۔ اپنے ضد پر جو ہے چھری چلاؤ، اپنے جھوٹ پر چھری چلاؤ، اپنے فخر و غرور پر چھری چلاؤ، اپنی انا پر چھری چلاؤ، اپنے کاروبار میں جو حرام کام کرتے ہو ان پر چھری چلاؤ، تب جا کر کے ہماری قربانی کہلائے گی۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ قربانی ہم سے یہ چاہتی ہے کہ جب کبھی دین اسلام کے لیے اللہ کی خاطر ہماری جانوں کو قربان کرنا پڑے، ہماری اولاد کو قربان کرنا پڑے، ہمارے جذبات کو قربان کرنا پڑے، خواہشات کو قربان کرنا پڑے، اپنی مال و دولت کو قربان کرنا پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے، تب جا کر کے ہماری قربانیاں قبول ہوں گی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اصل قربانی کا مقصد، اور یہ ہے قربانی کی اصل روح۔ اور جب تک ہمارے اندر یہ روح نہیں پائی جائے گی، یہ نہیں آئے گی، یقین مانیے بس ہم ذبح کر رہے ہیں، ہم قربانی کر رہے ہیں، ہم گوشت کاٹ رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، بس یہی اس کا مقصد ہے۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو پاک کیا جائے، ہماری روح کو پاک کیا جائے، ہمارے تقوی کی جانچ کی جائے کہ کہاں تک ہم جو ہے مومن ہیں اور کہاں تک جو ہے ہمارا ایمان جو ہے ڈگمگا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اب آپ کے سامنے چند باتیں، قربانی ہم سے کیا چاہتی ہے، قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم سے قربانی چاہتی ہے وہ ہے اخلاص اور للہیت۔ قربانی ہم سے جو چیز چاہتی ہے وہ ہے اخلاص، خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم قربانی کریں۔ زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، ہمارے ہر عمل کا ذرہ ذرہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشی کے لیے ہو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز ہماری نماز۔ ذرا ہماری نمازوں پر غور کر کے دیکھیں میرے بھائیوں، کیا ہماری نمازیں واقعی میں اخلاص سے بھرپور ہیں؟ کیا ہماری نمازوں کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے؟ دنیا بھر کا ٹینشن، دنیا بھر کی فکر، دنیا بھر کا بزنس، دنیا بھر کے حساب و کتاب آج ہم آ کر کے نمازوں کے اندر کرتے ہیں۔ کہاں سے ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ کہاں سے ہماری نمازوں کے اندر اخلاص للہیت آئے گی؟ صحابہ کرام کی نمازوں کا حال دیکھیں، صحابہ کرام کی نمازوں کا حال دیکھیں، ان کے اخلاص کی کیفیت دیکھیں۔ سبحان اللہ، نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے، پیروں پر تیریں لگتی تھیں، لیکن ان کو ذرا بھر بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ ان کی نمازوں کا اثر تھا میرے بھائیوں، یہ نمازوں کے اندر یہ اخلاص تھا ان کے اندر۔ آج ہماری نمازیں ویسی ہیں؟ ذرا غور کر کے دیکھیں ہماری نمازوں کا حال کیا ہے۔ دیکھیں ہماری نمازیں، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ اللہ کے دربار میں قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، سلف صالحین میں سے کسی نے کہا تھا، اگر آپ کی عبادتیں اور آپ کی نمازیں جو فائدہ آپ کو پہنچانا ہے وہ فائدہ اگر نہیں پہنچا رہی ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کا عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا فائدہ ہے نماز کا؟ نماز کا کیا فائدہ ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برے کاموں سے، فحش کاموں سے روکتی ہے۔ کیا ہماری نمازیں ہمیں برے کاموں سے روک رہی ہیں؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، کسی کا مال ہڑپ کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں،
میں نماز میں پڑھتا ہوں, رشتوں کو تہس نہس کرتا ہوں. یہ ہماری نمازیں ہم کو جو ہے برائیوں سے روک رہی ہیں, فحش کاموں سے روک رہی ہیں. کتنے سے نوجوان ہیں جنہوں نے جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے فحش کاموں کا اپنا مقصد بنا لیا ہے. مسجدوں میں نظر آتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کی نمازیں ان کو فحش کاموں سے نہیں روک رہی ہیں میرے بھائیوں؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے نماز کو نماز کے طریقے سے ادا نہیں کیا. ہماری نمازوں میں وہ اخلاص نہیں رہا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہماری نمازیں بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہیں. بہت بڑی بات سلف صالحین میں سے کسی نے کہی کہ اگر آپ کی نمازیں اور آپ کے عبادات, چاہے وہ کسی قسم کی عبادات کیوں نہ ہو, آپ کی زکوٰۃ ہیں, آپ کے صدقات ہیں, آپ کے روزے ہیں, آپ کے حج ہیں, آپ کے عبادات اگر آپ کو صحیح معنوں میں فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں تو یقین مانیے آپ کا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ تھا اخلاص للہیت قربانی کے اندر. قربانی کے اندر ایک خلوص کی جو کمی کا مظہر ہم لوگوں کو دیکھنے میں ملتا ہے. آج جو ہے ہم نے قربانی کو جو ہے ایک ریاکاری کا مظہر بنا لیا ہے, ریاکاری کا مظہر بنا لیا ہے, اپنے اسٹیٹس کو دکھانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. میں نے کوئی مہنگا جانور اس لیے خریدا تاکہ لوگ میری واہ واہ کریں, لوگ میری تعریفیں کریں, لوگ مجھے سخی کہیں, لوگ مجھے فلاں کہیں, لوگ مجھے فلاں کہیں. میں اپنے آپ میں جو ہے یہ سوچتا ہوں کہ میں قربانی کا جانور اس لیے خریدوں تاکہ فلاں کو راضی کروں, فلاں کو خوش کروں, فلاں میری تعریف کرے. یہ ہماری قربانیوں کا آج مقصد بن گیا ہے میرے بھائیوں. کیا ایسی قربانیوں میں اخلاص ہو سکتا ہے؟ اخلاص و للہیت کے ساتھ قربانیاں کرنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے آج ہماری قربانیاں قبول ہو رہی بھی کہ نہیں ہو رہی ہم کو اطلاع نہیں, اس کی خبر نہیں. کیوں؟ قربانی اپنا فائدہ نہیں پہنچا رہی. قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے دلوں میں تقوی پیدا ہوگا. قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے دلوں میں نور پیدا ہوگا. قربانی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ غلط کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے. یہ فائدہ جب آپ کو ہو ہی نہیں رہا ہے تو ہماری قربانیوں کا کوئی جو ہے ہم پر اثر نہیں ہو رہا. مطلب کیا ہے؟ ہماری قربانیاں جو ہے ریاکاری کے حوالے ہو رہی ہیں, ریاکاری کے حوالے ہو رہی ہیں میرے بھائیوں. اسی طریقے سے دیکھیے دوسری جو ٹکڑا ہے آیت کا, ان صلاتی کے تعلق سے آپ نے سن لیا. ونسکی, میری قربانی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. جیسا کہ میں نے کہا کہ قربانی جیسی عظیم عبادت اور مقدس عبادت جس کو سعادت سمجھ کے کرنا چاہیے, وہ ہمارے اسٹیٹس کا ذریعہ بن گیا ہے. ہم اپنے اسٹیٹس بنا لیے ہیں اس کو. یہ جو ہے نا, میں اتنا بڑا جانور لاتا ہوں تو یہ میری قربانی ہے, اور اس کے تعلق سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نام آئے گا, ہماری شہرت آئے گی, لوگ ہماری عزت کریں گے. یہ ہمارا جو ہے یہ ہے ہماری نیت ہے اس سلسلے میں. جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ریاکاری سے کیا ہوا ذرہ برابر بھی عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. آپ کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو آپ کے منہ پہ مار دیتا ہے. اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس عمل کی, اس عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ میری امت کے سلسلے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ ہے شرک اصغر. صحابہ کرام نے دریافت کیا, اللہ کے نبی شرک اصغر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میرے صحابہ, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بلائے گا جو لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے, دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آؤ اور جا کر کے ان لوگوں سے پوچھو جن کی خوشی کے لیے تم نے عمل کیا تھا, جن کو راضی کرنے کے لیے تم نے عمل کیا تھا, اور ان سے جا کر کے سوال کرو کہ وہ تمہیں کیا اجر و ثواب سے نوازتے ہیں قیامت کے دن. تو میرے بھائیوں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا برابر بھی ریاکاری اگر ہمارے کسی بھی عمل کے اندر آتی ہے تو اس عمل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے, اور وہ ہمارا عمل جو ہے ہمارے منہ پر جو ہے پھینک دیا جاتا ہے. اور قربانی کے اندر خلوص کی کمی کے ایک وجہ بھی, ایک اور ذریعہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ, بڑے دل سے بڑی اللہ کی رضا کے لیے جو قربانیاں کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی وہ قربانی کا جانور خریدتے ہیں یا حصہ لیتے ہیں
تو ان کی سستی کہیے یا کاہلی کہیے یا دین بیزاری کہیے، وہ گھر پہ بیٹھ کر کے کال کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ عبادت ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، اس کے لیے تغدو کرتے، کوششیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ گھر میں بیٹھ کر کے فون لگاتے ہیں، فون لگا کر کے جو ہے قربانی کا حصہ بک کر لیا، قربانی کا جانور بک کر لیا، اور انہیں یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ جا کر کے کم سے کم اپنا جانور دیکھیں کہ وہ جانور کیسا ہے، کیا وہ جانور واقعی میں قربانی کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ تک نہیں معلوم ہے۔ بس عید کے دن قربانی کا گوشت گھر پہ آ گیا، سمجھ گئے کہ ہماری قربانی ہوگی۔ یہ عمل ہمارا، یہ اخلاص کی کمی کی وجہ ہے میرے بھائیوں، یہ اخلاص کی کمی ہے۔ اور ایک میرے وہ بھائی جو قربانی کا کاروبار کرتے ہیں، حصوں کا کاروبار کرتے ہیں، میں انہیں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے دلوں کے اندر امانت داری پیدا کریں، دھوکے سے بچیں۔ یہ ایک بڑی عبادت ہے، یہ بے انتہا جو ہے اجر و ثواب والی عبادت ہے، اس میں دھوکے بازی سے اور خیانت کرنے سے بچیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، چند پیسوں کے لیے اگر آپ امت کو دھوکہ دیں گے، یقین مانیے وہ پیسہ تو آپ کما لیں گے، لیکن وہ پیسہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، وہ پیسہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا، وہ پیسہ آپ کے لیے بیماریوں کی وجہ بن جائے گا، وہ پیسہ آپ کے لیے سکون کے بربادی کا سامان بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جس نے کاروبار میں دھوکے سے کام لیا وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کتنی بڑی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، خیانت سے بچو، دھوکے بازی سے بچو، اور اس عبادت کو مکمل خالصتاً للہ کرو، اور ایسے جانوروں کو خریدو جو جانور قربانی کے لائق ہیں، اور ایسے جانوروں کے حصے کرو جو قربانی کے واقعی میں جو ہے لائق ہیں، تاکہ جو لوگ حصے میں شریک ہو رہے ہیں ان کو اس کا جو ہے صحیح معنوں میں فائدہ پہنچے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رہی اخلاص و للہیت۔ اس میں یعنی قربانی ہم سے جو چیز چاہتی ہے، پہلی چیز اخلاص و للہیت، اور دوسری جو چیز چاہتی ہے قربانی ہم سے، وہ ہے دلوں کا تقوی۔ دلوں کا تقوی جو ہے قربانی ہم سے چاہتی ہے میرے بھائیوں۔ سب سے پہلی چیز، قربانی کا جو اصل مقصد ہے، قربانی کا اصل، میں نے شروع میں کہا، جو مطلوب ہے وہ ہے دلوں کا تقوی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ آپ کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ آپ کے جانوروں کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ آپ کے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، آپ کے دلوں کی نیت پہنچتی ہے، آپ کے دلوں کا خلوص پہنچتا ہے، اور آپ کے دلوں کی پرہیزگاری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں پر غور کرتے ہیں، عید الاضحیٰ سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی عبادتیں، عید الاضحیٰ کے تعلق سے قربانی ایک بہت اہم عبادت ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ اس آیت میں فرمایا ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے؟ اس قربانی کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا۔ اب عید الفطر کی طرف آتے ہیں۔ عید الفطر سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی عبادتیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی بھی ہیں، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا مقصد بھی اللہ نے کیا بنایا؟ یعنی عید الفطر کا مقصد بھی تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، عید الاضحیٰ کا مقصد بھی تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ اور ایک آیت قرآن مجید کی جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ دوسری سورت، اس میں سب سے پہلا جو خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی ساری عبادتوں کا نچوڑ اور ساری عبادتوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ نے بیان کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے کائنات کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا کیا جا سکے۔ میرے بھائیوں، عید الاضحیٰ کا مقصد ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا، عید الفطر کا مقصد ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا، ہماری ساری عبادتوں کا نچوڑ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا۔ اس کے باوجود اگر ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے، ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو رہا ہے۔ کیا منہ لے کر کے جائیں گے ہم اللہ کے پاس؟ کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ ذرا بتائیں اللہ کے پاس۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر جو ہے تقوی پیدا کیجیے، اللہ کا خوف پیدا کیجیے، اللہ کا ڈر پیدا کیجیے میرے بھائیوں۔
محترم حضرات، قربانی یاد رکھیے، قربانی بندگی کا وہ اعلیٰ مقام ہے جس پر پہنچنا ہر شخص کی جو ہے نا خواہش ہوتی ہے، ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے، ہر شخص کی محنت ہوتی ہے، جس مقام پر پہنچنے کی ہر شخص کی جو ہے جستجو ہوتی ہے۔ کیا وہ مقام؟ وہ کیا مقام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک متقی اور پرہیزگار، عزت والا میرے نزدیک وہ شخص نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حسب و نسب سے نوازا ہو، وہ شخص نہیں جس کو مال و دولت سے نوازا ہو، وہ شخص نہیں جس کے اندر جو ہے فخر و غرور ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جس کے اندر تقوی سب سے زیادہ ہو۔ ان اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا میری نگاہ میں اگر کوئی ہے، اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ تو میرے بھائیوں، تقوی جو ہے نا روح ہے، انسان کی روح ہے۔ اگر انسان کے جسم سے تقوی نکال لیا جائے وہ انسان بے جان ہے، اس کی روح بے جان ہے۔ اس کی روح کو غذا پہنچانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک ایک حرکت پر جو ہے یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کھاتے ہوئے یہ سوچ کر کے کھائیں کیا میرا کھانا میرے نبی کی سنت کے مطابق ہے، یہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے نبی کی سنت کے حساب سے کھائیں۔ یقین مانیے اگر آپ کی زندگی کا ایک ایک حصہ، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا، میرا مرنا، میری دوستی، میری دشمنی، میرا کاروبار، میری ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اس کے خوف کو دل میں رکھتے ہوئے اگر آپ کریں گے، یقین مانیے آپ کی زندگی کہلائے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اور تیسری جو چیز ہے جو قربانی ہم سے چاہتی ہے وہ ہے مصائب، مصیبتوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں پر صبر کرنا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا۔ محترم حضرات، اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں، کتنی جو ہے عظیم زندگی، کتنی عظیم زندگی ابراہیم علیہ السلام کی، ایک ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم کو سبق دیتا ہے، ہم کو سبق دیتا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، دیکھیے کتنی آزمائشیں۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر جتنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا کسی کو نہیں آزمایا گیا، کسی کو نہیں آزمایا گیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے۔ اللہ تبارک نے فرمایا شاکر لانعمی، اتنی آزمائشیں ہونے کے بعد اللہ گواہی دے رہا ہے وہ اپنی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے والا تھا، وہ میرا بندہ اپنی نعمتوں پر شکر بجا لانے والا تھا۔ ہم میں آج ذرا سی مصیبت آ جائے، ذرا سی پریشانی آ جائے، ذری سی جو ہے نا تکلیف ہو جائے، ذری بیماری کا شکار ہو جائیں، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوسنے لگتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کرنے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو ہے غلط باتیں ہم لوگ جو ہے کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو اس کی روح بتاتے ہوئے میں چلتا ہوں۔ مفسرین اکرام نے جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، مفسرین اکرام نے 5 پوائنٹ اس میں یہاں پر بیان کیے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ کوئی باپ پسند نہیں کرے گا، کوئی باپ، دیکھیے مصیبتوں پر کیسے صبر کیا جاتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو سر تسلیم کیسے خم کیا جاتا ہے۔ یہ مثال ہے آپ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بچے کو ذبح کرنے کے لیے، ان کا اکلوتا بیٹا۔ مفسرین اکرام نے پہلا بیان کیا، پہلا نقطہ بیٹا۔ ہر باپ کو جو ہے اولاد پسند ہوتی ہے اور اللہ کا حکم ہے اس کو ذبح کرنا۔ ہم اور آپ ہوتے تو جو ہے فوراً پیچھے ہٹ جاتے۔ پہلے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم۔ دوسرا، ایک لوتا بیٹا تھا، ایک لوتا بیٹا، کوئی اولاد نہیں تھی، نرینہ ایک اولاد تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ کی میری اکلوتی اولاد ہوتی ہے تو ایک محبت ہو جاتی ہے، ایک بہت زیادہ، ہم دوسروں سے زیادہ اس بچے کو محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایک پوائنٹ۔ دوسرا جو ہے وہ بچہ جو ہے نا پہلی اولاد تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اکلوتی اولاد۔
پھر پہلی اولاد نیچرل اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو پہلا بچہ ہوتا ہے ماں باپ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. اتنی بڑی قربانی, پہلی اولاد, ایک لوتی اولاد, اور تیسرا کیا ہے, ایک زمانے کے بعد پیدا ہونے والی اولاد. کب؟ 80 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو اولاد عطا کی. یعنی 80 سال تک ابراہیم علیہ السلام اولاد کی نعمت سے محروم رہے, اور اللہ تعالیٰ نے 80 سال کے بعد اولاد دی, اور اولاد دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے. کتنی بڑی بات, کتنی بڑی قربانی. میں اور آپ ہوتے تو شاید ہمارے سے جو بغاوتیں ہو جاتی, اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں ہم لوگ, نعوذ باللہ. ایک لوتی اولاد 80 سال کے بعد ہو رہی ہے. اور چھٹی جو چیز مفسرین کرام نے بیان کی ہے, بچہ جو ہے جوانی کو پہنچ چکا تھا. بچہ چھوٹا ہے, ماں باپ کو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے, الگ بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہے, اور بڑے والدین کی بزرگی کا لاٹھی کا ذریعہ ہے بچہ, سہارا ہے وہ بچہ. اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا, اور جیسے ہی حکم آتا ہے بڑھاپے کا سہارا, فوراً ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بچے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں. بغیر سوچے بغیر سمجھے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا, کہا کہ میرے بچے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی, اور ان کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. یہی وہ قربانی تھی ابراہیم کی جس کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. سبحان اللہ, اللہ نے دوست بنایا, اللہ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. اور جس کا دوست پروردگار ہو, اس کی زندگی میں کون اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کون اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں, یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمیں اپنے ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے, ہمارے ایمان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اگر ذرا برابر بھی ہمارے ایمان کے اندر کمی ہو رہی ہے, یقین مانیے اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کی ضرورت ہے. ایسے انبیاء علیہ السلام کی, صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں, آپ کے ایمان کے اندر تر و تازگی پیدا ہوگی. میرے بھائیوں, یہ تیسری چیز تھی جو قربانی ہم سے چاہتی ہے, وہ ہے مصیبتوں پر, آزمائشوں پر صبر کرنا, اور اللہ کی جو بچی کچھ نعمتیں آپ کے پاس ہیں, صحت کی شکل میں, ہاتھ پیر کی شکل میں, یا جو کسی بھی شکل میں, اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرنا. اور اسی طریقے سے چاہتی جو چیز ہے, جو قربانی ہم سے چاہتی ہے, وہ ہے ایثار, اپنی چیزوں کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا. ایثار اور غربا کی مدد کرنا, غربا اور مساکین کی مدد کرنا. قربانی ہم سے یہ چاہتی ہے. اللہ تبارک نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, تم قربانی کو, گوشت کو خود کھاؤ, اور غربا اور مساکین کو تقسیم کرو یا بانٹو, ان تک پہنچاؤ. کیوں؟ کیونکہ غربا اور مساکین میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے سال بھر گوشت کی شکل تک نہیں دیکھی ہوتی ہے. تو ایسے میں یہ جو ہے, یہ سنت ہمیں جو ہے غربا اور مساکین کا جو ہے خیال کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے. محترم حضرات, اگر ہم آج ہمارا ماحول دیکھیں, ہمارا ماحول, ہمارے گھروں کی حالت دیکھیں, سب سے بیکار گوشت, سب سے بیکار ہڈیاں, سب سے بیکار چربی, پھینکنے کے لائق جو گوشت ہوتا ہے وہ ہم لوگ غربا اور مساکین کے لیے رکھتے ہیں. محترم حضرات, ذرا سوچئے آپ کے ایمان کی کیفیت کیا ہے, آپ کا ایمان کس کلاس میں پہنچا ہوا ہے, سوچئے ذرا. سب سے بیکار گوشت ہم لوگ کیا کرتے ہیں غریبوں کو تک, جو مالدار ہوتے ہیں دوست و احباب میں, رشتہ داروں میں, ان کو اچھا 3-4 کلو کا گوشت بہترین, نہیں بھائی انہوں ناراض ہو جاتے ہیں, اچھا اٹھا کر کے بیچو. یہ ہماری سوچ اور یہ ہمارا ایمان ہے. جبکہ قربانی کے 3 حصے کرنے کا حکم دیا گیا. پہلا حصہ اپنے لیے, دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے, اور تیسرا حصہ کیا ہے, غربا اور مساکین کے لیے. یہ جو ہے قربانی کا طریقہ ہے میرے بھائیوں, اس کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری جو چیز میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قربانی جو ہم سے چاہتی ہے وہ ہے اتحاد اور اتفاق. قربانی کا یہ جو معاملہ ہمارے درمیان جو چل رہا ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ قربانی کر رہے ہیں, یہ ایک ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ قربانی ہمیں اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک بیت المال کا قیام ہو,
یہ تو میری خواہش اور میری جو ہے نا ریکویسٹ ہے ساری جماعت احباب سے کہ ایک بیت المال کا قیام ہو، اور اس قیام کے اندر، اس بیت المال کے اندر سارے مسلمان مل کر کے اپنی زکاتیں جمع کریں، اپنی قربانیوں کے گوشت جمع کریں، اپنے جو ہے نا صدقات و خیرات جمع کریں، اور وہاں سے اس پلیٹ فارم سے سارے شہر کے جو غربا اور مساکین ہیں ان تک جو ہے بالترتیب جو ہے گوشت یا جو ہے آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات و خیرات پہنچے. یہ جو ہے طریقہ ہونا چاہیے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو آج جتنی بھی ہم نے باتیں سنی ہیں اس پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق بخشے. الہ العالمین ہم میں جو غریب اور مسکین ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے، اور جو جوڑے بغیر بیاہ گھروں میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بہترین انتظام کر دے، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.